مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا ہے رسید کربلا کے واسطے، قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی مسلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوالوں، سمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، شہداء ملت کے جانثاروں، علماء کرام، سادات کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ پھر سے آپ اللہ کے نبیوں کی ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور قرآن شریف میں بھی اللہ کے نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ آج ہماری تمہاری یہ سے چھٹی گفتگو ہے، لیکن 5ویں نبی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشین گوئی حضرت ہود کے متعلق ایک واقعہ میں انشاءاللہ ایک حدیث روایت کروں گا۔ آقا نے بھی ذکر کیا ہے، اور اب یہ کرنی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نبی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے ابا حجور ان کے ابا آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ابا حجور کا نام تھا صالح، اور ایک روایت کے مطابق بھی 2 نام آتے ہیں، خیر الگ الگ روایت واللہ علمین 2 نام آتے ہیں، لیکن تبلیغ جو کی ہے آج اس قوم عاد یہ ظالم، اس لیے کہ ان کی لمبائی 80 گز روایت میں آتا ہے، اور ایک میں 120 گز، اتنی ہائٹ، اور اگر کھانا بیٹھے نہیں تو پورا اونٹ کھا جائے ایک آدمی۔ اللہ، ایک آدمی ایک اونٹ کھانے والا اس کے سامنے خطاب کیا، اس لیے کہ یہ اکثر چاند کی پوجا کرتے، اسے خدا مانتے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ ایک ہے، میں اس کا اللہ ایک کہ میں اس کا نبی ہوں۔ لیکن ایک روایت ہے کہ 73 آدمی ان کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے، اور تھے وہ انہیں برا بھلا کہتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ مالک یہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میری بات مانتے نہیں ہیں، ان پر عذاب نازل کر۔ جب ہود علیہ السلام نے دعا کی تو اس وقت قوم عاد پر بارش بند ہو گئی، اور بارش بند ہوئی، یہی ان کے قوم والے آئے کہ آپ کرم عطا فرمائے، اللہ سے دعا کیجئے بارش ہو جائے، لیکن اب کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تمہارا خدا کا عذاب آئے گا، ہم دیکھ لیں گے اللہ،
اس لیے کہ یہ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑ کو توڑ توڑ کے مکان بنایا کرتے تھے اور اتنی طاقت رکھتے تھے کہ ان کے سامنے کو مقابلہ نہیں کرتا. تو انہیں سے لگا کہ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ ہوا کا عذاب آئے گا تو کام دیکھ لیں گے، ہوا سے فائٹ کریں گے. اللہ اکبر. یہ غرور، یہ تکبر تھا قوم عہد کا اور ایک نبی سے جات کا. اللہ کا پیغام سنایا حضرت ہود علیہ السلام نے، لیکن قوم نہیں مانی. اور جب دعائیں، جہاں آج کعبہ شریف ہے وہاں ایک پتھر تھا، وہاں جا کر دعائیں ہوئی. کیا ہے؟ تو ایک 3 بادل تھے، ایک سفید، ایک لال اور ایک بلیک. تو قوم عاد والوں نے کہا کہ ہمیں یہ کالا چاہیے. ان کو ایسے لگا کہ یہ بارش ہے. کیا بارش ہے؟ اب یہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ بادل کو دیکھا. ایک بڑی امی بائی رائی کا، اے لوگو یہ اللہ کے سچے نبی ہے، اللہ کے سچے نبی ہے اور یہ کہتے ان کی بات مان لو، اللہ ایک ہے. تو کہا بڑی ماں تو چلی جا. ارے کہا یہ حق ہے، یہ جو آپ بادل دیکھ رہی عذاب ہے اللہ کا. تو کہا بڑی اماں ہم دیکھ لیں گے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کا حکم ہوا حضرت ہود علیہ السلام کہ تم پہاڑی پر چلے جاؤ، میرا عذاب دیکھو میں ان پہ ڈال رہا ہوں. قسم خدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا تو پہاڑ ہلنے لگ گئے اور جن کی ہائٹ 120 گج 80 گج کی جو ہائٹ والے تھے، کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے ہوا سے. بیوی بچوں کو زنجیروں میں باندھ دیا، مکان کے اندر رہو، ہم مقابلہ کریں. قسم خدا کی یہ فنار ہو گئے، ہوا رک گئی. پھر کیا ہوا؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قوم عاد تو نست و نابود ہو گئی، لیکن مجھے بات یاد آئی کہ قرآن میں بھی ہے، کیا ہے؟ جسے جنت بنائی دنیا میں اسے کہتے ہیں سداد. اب یہ سداد کون ہے یہ بھی سنیے اور پورا واقعہ سنیے، مچل جاؤ گے. تاکہ سداد وہ شخص ہے کہ اجرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کو رہوا گیا. اب واقعہ سنیے، اس لیے کہ کشتی میں جا رہے، طوفان آیا سمندر میں اور تمام لوگ غرق ہو گئے. حتیٰ کہ یہی سداد کی ماں کی بھی روح کھینچنے کا حکم ہو گیا. سداد ابھی چھوٹا تھا، رحم آ گیا اجرائیل علیہ السلام کو. اللہ نے فرمایا اجرائیل علیہ السلام وقت آنے پر ہم تم بات بیان کریں گے. اب یہی آدمی یہی، لیکن ایک بادشاہ تھا سدید نامی، اس کا یہ خادم بنا اور اس کے مرنے کے بعد یہ بادشاہ بنا. روح زمین پہ اس کی سلطنت رہی. اب حتیٰ کہ سداد کے پاس عالم آئے اور کہا دیکھو جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تم بت کی پوجا چھوڑ دو. 100 سال تک بت کی پوجا کی، کہا بت کی پوجا چھوڑ دو اور مسلمان ہو جاؤ، اللہ ایک کے مانو. اور اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نبی تھے. کہا آپ کلمہ ان کا پڑھ لیجیے. تو کہا کیا ملے گا؟ تو سداد کو کہا جنت ملے گی، جنت کے میوے ملیں گے، جنت کے اس میں پانی ملے گے. کہا کون سا پانی ہے؟ کہا ایک پانی سفید ہے، دودھ سے زیادہ سفید، اور پانی میں وہ مٹھاس شہد جتنی. کیا ہے؟ جب یہ بات سنی، اتنا سفید پانی کا چشمہ ہے، شہد کی طرح میٹھا ہے. جب یہ سنا کہا اور کیا ہے؟ کہا جنت میں میلے سونے چاندی کے. تو کہا میں بھی بناؤں گا. اللہ اکبر. اس سے تکبر آ گیا، گمن آ گیا سداد کو. اور سداد نے 1000 آرکیٹیکٹ بنائے. بلانے کے بعد 1000 اور کاریگر کو بلائے
اور پھر عالموں کا تم بتاؤ کیسی جنت ہے؟ تو کہا سونے چاندی کی اینٹیں والی ہے۔ اب 1000 مزدور کام کر رہے ہیں، کیا ہے، اور محل 1000 بنے جا رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، سونے چاندی کی اینٹیں ہیں اور چشمے بنائے پانی کے، کیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید پانی، اللہ، شہد سے زیادہ میٹھا۔ یہ جنت اس نے روح زمین پہ بنائی، روح زمین پہ بنائی۔ یہی سداد ہے جس نے روح زمین پہ بنائی۔ قسم خدا کی بات یہ ہے کہ جنت تو بنائی اور اس کے بعد حکم ہوا، کیا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ سداد جس نے دنیا میں جنت بنائی سے باغ ارم کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی ذکر ہے باغ ارم کا۔ آقا فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی سداد ہے۔ جنت تو بنائی، اب اللہ کا حکم ہوا کہ اس نے جنت بنائی لیکن یہ دیکھ نہیں سکے گا۔ ایک قدم جنت کے اندر گیٹ کے اندر رکھے، ایک باہر ہوگا اس کی روح قبض کر لے۔ اسرائیل علیہ السلام وجہ کی مالک یہ کیا ہے؟ اتنے سالوں سے جنت بنائی اور سونے چاندی کی، قسم خدا کی اللہ نے فرمایا یہ وہی لڑکا ہے جسے تجھے رحم آ گیا تھا اور تو نے کہا تھا کہ اللہ اس کی ماں بھی مر چکی ہے، یہ تخت پہ ہے، اکیلا ہے، کوئی ساتھی نہیں اس کا، یہی لڑکا ہے، میں نے اسے پیسہ دیا، سونا چاندی عطا فرمائے، حکومت عطا فرمائی، یہی اسے تکبر اور گمن میں آ گیا ہی سب اور خدائی دعویٰ کر بیٹھا۔ اور جب میرے نیک لوگوں نے دعوت دی کہ اللہ ایک ہے تو اس کو تکبر آ گیا، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اس نے دنیا میں جنت بنائی باغ ارم کے نامی۔ اب اس کی روح قبض کر لے تاکہ اسے پتا چلے میں ہی مالک، میں ہی رب ہوں، میں ہی خالق ہوں۔ قسم خدا کی اسرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور ایک قدم سداد کا جنت کے اندر ایک دنیا میں بنائی اس نے، اور ایک باغ ارم کے قدم کے جنت کے باہر قدم میں اسرائیل علیہ السلام نے روح نکلی۔ قسم خدا کی یہ ہے اس کا حال ہوا، پھر نار ہوا۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، صدیق اعظم عمر فاروق اعظم، صحابہ کرام کا میرے صحابیوں، یہی سداد کا محل ہے، سونے چاندی کا محل ہے، اور چاروں طرف سونا ہی سونا، دیواریں سونے چاندی کیے، لیکن میرا ایک صحابی دیکھے گا، کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عجیب برکت نے اسی لیے کہا اور کوئی یہ بھی کیا تم سے نیا ہو بلا، اور کوئی یہ بھی کیا تم سے نیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو، کہو سبحان اللہ۔ مصر میں حضرت امیر معاویہ بادشاہ اور حضرت عبداللہ کا اونٹ کھو گیا۔ حضرت عبداللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیسے محل میں پہنچے جہاں سونے چاندی کا محل، کہو سبحان اللہ۔ موتی تھی، موتیاں اور جواہرات تھے، اپنی ایک چادر لے لی، اونٹ ڈولنے گئے تھے، حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے، کہا کہ میں نے ایسے محل دیکھے، ایسے محل دیکھے جو سونے چاندی کے ہیں، موتی ہے، باغات ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہی بشارت تو آقا نے دی تھی صلی اللہ کہ ایک میرے صحابی دیکھیں گے وہ تم ہو، کہو سبحان اللہ۔ تو آقا کی پیشین گوئی بھی سچ ہوئی اور کوئی یہ بھی کیا تم سے نیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑ درود۔ بتانا یہ حود علیہ السلام کے وقت میں یہی سداد کا واقعہ ہوا، سدد پہ نار ہوا۔ وقت مختصر ہے، دو روایت ہے حود علیہ السلام کہاں دفن ہوئے۔ آب جمجم اور کعبہ شریف کے بیچ میں 100 نبی کے مزارات تھے، واللہ عالمین وہی دفن ہوئے۔ اور دعائیں کہ مالک جو کچھ پڑھائے بولنے میں خاص مہما۔ اور ہمارے پروگرام آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے یہ پروگرام، اس لیے کہ چینل کا نام ہمارے ہے مشتاق مولانا جام نگر۔ آپ بولو گے تو انشاءاللہ آ جائے گا، آپ شیئر کریے، لائک کریے، دعا کریں اللہ ہمارے پیروز قاضی اللہ صاحب چشتی قادری کی عمر و برکت عطا فرمائے، ان کے اولادوں کی عمر و برکت عطا فرمائے، حاجی عباس بابو کی اللہ بخشش سے فرمائے، شائستہ ماں کی بخشش سے فرمائے، اور امام بابو فاروق بابو کے عبدالحمید بابو کی اللہ عمر و برکت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں آئے مولا سب کی آج آخر دعوانا خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔